الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تابعهم وصار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يا سماحة الرئيس شيخي وسيدي ومرشدي أمين حسن كرم أعمام الكبار أخوان الكرام ووالد العظيم والكريم، ويا حاضر المجلس، أنا ألقي المحاضرة على العنوان فضيلة القرآن. لا شك أن القرآن هو كلام الله تعالى، وهو أعظم الذكر وأجل الذكر وأفضل الذكر على الإطلاق، ومن قرأ حرفا منه فله 10 حسنات، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنات ب10 أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إن هذا القرآن العظيم هو المنهج الإلهي للثقلين الجن والإنس، أنزله الله على أفضل المرسلين وخاتم النبيين، وقد حث النبي أمته ورغبهم في حفظه والعمل به وتعلمه وتعليمه، فإن من تعلم وعمل وعلم دعي في السماء عظيما وفي الأرض خيرا. عن عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وعن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خياركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن ما استفرت الكرام البررة. عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا القرآن أعظم منن الرحمن وأكبر مواهبه لبني الإنسان، أنزله الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين ومعجزة باقية لسيد الأولين والآخرين. سماه الله روحا ورحمة وشفاء وهدى ونورا وفرقانا وبرهانا. قد وكل الله إلى كل أمة حفظ كتابها، وأما القرآن فتكفل الله بحفظه، حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكان جدي الكبير الغازي المجاهد الشيخ پیر محمد شاہ قدس سرہ العزیز حافظا ومحبا وعاشقا وخادما للقرآن، كان يقرأ القرآن نفسه في صلاة الأوابين وتراوي وتهجد عبر السنين، وعند وان الشيخوخة يسمع شوقا من الألفاظ. وأعظم تحريك فهم القرآن وتدبر فيه، فإن تدبر القرآن وغايات من غايات إنزاله. تدبر في القرآن وتأمل في آيات وجد الثاني العظيم شيخي زالما. تدبر في القرآن وتفكر وترجم وفسر وسماه ضياء القرآن. هذه تحفة عظيمة، هدية شريفة، خدمة رفيعة. فمن ارتبط بالقرآن سماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الله، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أهله أهل الله. قال الشاعر: كل شيء في القرآن كل شيء في القرآن ولكن تكاثر عنه فهم رجال. اے میرے ظالمت سے عقیدت رکھنے والوں، آئیے
آج عرس کی مناسبت سے حیات ظالمت کا ایک ورق آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا چلوں. آپ کی تفسیر ضیاء القرآن سے آپ لوگوں تک آپ کا ایک پیغام پہنچاتا چلوں جو آپ کے دلوں کو یقین اور دماغوں کو روشنی عطا کرے گا. آپ فرماتے ہیں اے درماندہ راہ قوم، قرآن تمہیں عزت و عظمت کی بلندیوں پر آج بھی لے جا سکتا ہے بشرطے کہ تم اس کی قیادت قبول کر لو. اے اپنی قسمت برگشتہ پر آؤ فاغاں کرنے والے نوجوانوں، دنیا کی امامت تمہاری متاع گمگشتہ ہے، تمہیں واپس مل سکتی ہے اگر تمہیں اس کی واپسی کی تڑپ ہے. قرآن تمہیں واپس دلا سکتا ہے اگر تم اس کا حکم ماننے کے لیے تیار ہو. آپ اپنی تفسیر کا مقدمے کا اختتام اس دعا پر کرتے ہیں، اے اللہ تیری محبت سے میری شمع حیات ہمیشہ روشن رہے، تیری بندگی کا نشان میری جبین پہ ہمیشہ تابندہ رہے، اور تیرے پیارے حبیب کے عشق میں میرا حریم دل ہمیشہ منور رہے، اور تیرے رسول مکرم کی غلامی کا توق میرے زیب گلو رہے. ہماری زندگی کا بھی یہی نصب العین ہونا چاہیے. میں آپ سے یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے اور میرے بزرگوں کو قرآن سے والہانہ عشق ہے. یہ رونقیں، یہ بہاریں سب اس قرآن سے عشق اور اس کی خدمت کی برکت سے ہیں. ضیاء القرآن کی پہلی جلد مارکیٹ میں آئی. میرے حضور جالمت رحمت اللہ علیہ ابھی حرمین شریفین کی زیارت کے لیے تشریف نہیں لے کر گئے تھے. آپ نے حرمین شریفین کی زیارت کا ارادہ فرمایا اور اپنے جانشین کو بھی اپنے ہمراہ لے لیا. مدینہ شریف حاضر ہوئے، مواجہ شریف کے سامنے سلام پیش کرتے ہوئے عرض کی، یا رسول اللہ، اس ضیاء القرآن اور امین الحسن شاہ کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں جو آپ کی بلند بارگاہ میں پیش کر سکوں. میرا یہ تحفہ قبول فرما لیں. جس تفسیر اور جس جانشین کو آپ نے اپنی آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، وہ بلا ضیاء اور امین بن کر دنیا کے سامنے کیوں نہ چمکتے. یہ وہی قرآن ہے جسے خاتون جنت پڑھتے ہوئے چکی چلاتی، امام حسن اور امام حسین کو لوریاں دیتی. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں کے گلشن میں کوئی حسن حسین جیسا بخت والا پھول کھلے، تو اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، اس کی تعلیم دیں. یہ وہی قرآن ہے جسے عمر بن خطاب نے اپنی بہن کی زبان سے سنا تو ان کی کایا پلٹ گئی. آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اسلام کا کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے، عمر سے فاروق بن گئے. اقبال کی روح تڑپ اٹھی. آپ نے حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، نمی دانی کہ سوزے کراتے تو، نمی دانی کہ سوزے کراتے تو، دیگر گوں کر تقدیر عمر را. اے خاتون اسلام، تو نہیں جانتی کہ تیری قرات کی سوز نے دنیا میں کیا کرشمہ دکھایا کہ عمر کی تقدیر بدل کر رکھ دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا رکھی تھی جسے اسلام کی پہلی پرائیویٹ مسجد بھی کہا جا سکتا ہے. آپ اس لئے میں قرآن پڑھتے کہ ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جیسے دشمن اسلام بھی چوری چھپے قرآن سنتے. حاضرین محترم، میں کوئی صوفی تو نہیں، مگر عمدۃ الکاملین، زبدۃ العارفین، حضرت اعلیٰ پیر امیر شاہ رحمت اللہ علیہ کے صوفی خانوادے سے نسبت ضرور رکھتا ہوں. میں تصوف کا کوئی محقق بھی نہیں، مگر قمر ولایت، شمس ہدایت، رہبر شریعت حضرت غازی سلام پیر محمد شاہ کی اولاد سے رشتہ ضرور رکھتا ہوں. میں کوئی عالم بھی نہیں، مگر مفکر اسلام، مفسر قرآن، نباز صاحب عرس حضور جالمت رحمت اللہ علیہ کے علمی، فکری اور روحانی خاندان کا ایک ادنا سفر ضرور ہوں. اپنے سمانتوں کے در کھول لیں، اپنی توجہ کے کان میری طرف لگا لیں، میری بات دل کے کانوں سے سنیے. تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا، تم ہی نہ سنو گے تو اسے کون سنے گا. یہ میری دل کی صدا ہے، میری آواز نہیں.
اگر ہدایت و معرفت ہی تلاش ہے تو گمراہوں کو معرفت الہی عطا کرنے والے کے آستان پر آ جائیں، جسے دنیا امیر و سالکین کہتی ہے۔ اگر شریعت اور روحانیت کی جستجو ہے تو زندگی بھر دین اور علم کی خدمت کرنے والے کی درگاہ پر آ جائیں، جسے لوگ غازی سلام کہتے ہیں۔ اگر عشق اور سوز کی طلب ہے تو امت کا درد رکھنے والے کے دربار پر آ جائیں، جسے زمانہ ضیاء الامت کہتا ہے۔ اگر بصیرت، تدبر، دور اندیشی اور زمانہ شناسی کی دولت درکار ہے تو مثل ضیاء الامت کو دنیا بھر میں نئی جہتوں سے آشنا کرنے والے کی بارگاہ پر آ جائیں، جسے ہم امین حسن کرم اور جانشین ضیاء الامت کہتے ہیں۔ ان فقیروں سے دوستی کر لو، ان فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کا، گر سکھا دیں گے بادشاہی کا۔ وارث شاہ نے بھی یہی پیغام دیا ہے۔ وارث شاہ فقیر دا پھڑ پلا، وارث شاہ فقیر دا پھڑ پلا، جنہاں ٹوٹیاں نو پھر گننا ہے۔ اے میرے ضیاء الامت کی امانتوں کے امین، اے میرے رہبر دل نشین، مسجد امیر السالکین سے متصل ایک چھوٹے سے کمرے سے شروع ہو کر الکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کا یہ علمی اور روحانی سفر مبارک ہو، یہ ماہ، یہ سال مبارک ہو، یہ عروج، یہ کمال مبارک ہو، حضور یہ رحمت رب ذوالجلال مبارک ہو۔ تیرا عقیدہ سلامت رہے اور تو ساکی، تیرا عقیدہ تیرا میکدہ سلامت رہے اور تو ساکی، تا ابد قبلہ حاجات و مرادات رہے۔ منہ نہ موڑیں گے محبت میں وفا سے بے دم، منہ نہ موڑیں گے محبت میں وفا سے بے دم، جان جاتی رہے کیا غم ہے کہ بات رہے۔ حاضرین محترم، اس سال ہمارے خاندان کو دو بڑے جانکار صدموں سے گزرنا پڑا۔ ایک میرے پیارے چچا احمد جنید شاہ صاحب اور دوسرے میرے پیارے چچا پیرزادہ احمد بلال شاہ صاحب قضائی الہی سے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کا انتقال خاندان کے لیے بڑا رنج اور دکھ کا باعث ہے۔ ان کی خاندان کے لیے بڑی خدمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ وہ ہو شام یا سویرا، وہ ہو شام یا سویرا، یہ تو غم ہے عمر بھر کا، وہ ہو شام یا سویرا، یہ تو غم ہے عمر بھر کا، میرا سینہ پھٹ نہ جائے کہیں یاد رفتگاں سے۔ والسلام۔